بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ قرآن آخری انسان کے لیے، جو کائنات کا آخری انسان آئے گا وہ اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، آخری انسان کے لیے کامل ہدایت ہے۔ جب وہ اندھیروں میں ڈوب جائے اور باطل کے طوفان میں اس کو گھیر لیا اور زندگی میں کہیں راہیں اور راستے اس کو نہ ملے، تو قرآن آخری انسان کے لیے ہدایت کا راستہ۔ ہدایت کے ساتھ ساتھ قرآن شفا بھی ہے، بیماریوں سے شفا، گناہوں سے شفا، نافرمانیوں سے شفا، مسائل اور مشکلات جب اس کو گھیر لیں اس سے نکلنے کے راستے بھی قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن آخری انسان کے لیے ایک کامل کتاب ہے، ایک مکمل کتاب ہے، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں کفایت بھی ہے، جس میں کفالت بھی ہے، جس میں برکت بھی ہے، جس میں راحت بھی ہے اور جس میں رحمت بھی ہے۔ زندگی کا ہر مسئلہ قرآن سے حل ہوا ہے، ہوتا رہا ہے، اور آخری لمحے تک قرآن سے زندگی کے سارے مسائل حل ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے قرآن سے نہ پایا اور قرآن نے اس کو نہ دیا، پر وہ پانے والا ہو، یقین سے چلنے والا ہو اور یقین سے زندگی کو سنوارنے والا ہو۔ کہ یقین نے کبھی نہ پایا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 سال سے زیادہ کا وقت مکہ مکرمہ میں گزارا۔ جب یقین والوں نے پایا، جبریل کو اترتے دیکھا، اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھا، کئی بے شمار معجزات دیکھے، ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کے پر بھی نہ پایا۔ جو بے یقین انسان ہے اس کو کوئی حوالہ دے دیں، کوئی دلیل دے دیں، اس نے فیصلہ اگر بے یقینی کا کر لیا ہے، اللہ اس کا دل پھیرنا چاہے تو پھر سکے، ورنہ اس کا دل نہیں پھر سکتا۔ قرآن نے تو ہر لمحے ہر لحظہ انسان کی رہبری اور رہنمائی کی۔ اگر غربت ہے اور تنگ دستی ہے، فقر ہے اور فاقہ ہے، زوال ہے اور زندگی کا کوئی نظام ایسا ہے جہاں آپ بے چین ہیں، قرآن کو اٹھائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے رہبری لیں، زندگی میں راہیں اور راستے ملتے ہیں اور ملیں گے۔ آج ہی ہم ایک آیت سن رہے تھے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ آیت سن رہے تھے، پوری آیت ہے، وارزقنا وانت خیر الرازقین تک یہ آیت سن رہے تھے۔ یقین یعنی اس آیت کے انوکھے کمالات دیکھیں۔ میں یہ سن رہا تھا اور میرے اندر ایک نظام چل رہا تھا کہ مولا تو نے منگتوں کے لیے کیا کچھ نہیں دیا، پر ہم منگتے نہیں رہے، ہم خود اصل میں داتا بن گئے ہیں، ہم خود داتا بن گئے۔ میرے پاس لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں، خاص طور پہ مرد حضرات، اور جی ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، خاص طور 99% خواتین یہ بات نہیں کہتی، مرد حضرات کہتے ہیں ہم پڑھے ہوئے نہیں، لہذا ہمیں کوئی تسبیح نہ دیجیے گا، کوئی تعویذ دیجیے، تسبیح ہم نے نہیں پڑھی، یعنی کوئی قرآن پاک کی آیت ہے، کوئی اللہ جل شانہ کا نام ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی تسبیح ہے، ہم نے نہیں پڑھی، ہم منگتے نہیں رہے، وہ ابھی تک ویسے ہی داتا ہے۔ جب ہم 100% منگتے بن جائیں گے، وہ کریم دینے والا ہے، وہ اپنی عطاؤں کی بارش کرنے والا ابھی تک بھی موجود ہے۔ ہماری زندگی کا سارا نظام رزق سمیت ہر چیز مشکوک ہے، وہ پاکیزگی نظروں کی، وہ پاکیزگی لہجوں کی، وہ پاکیزگی لفظوں کی، وہ پاکیزگی تنہائیوں کی، جو قرون اولا میں تھا،
صحابہ اہل بیت محدثین تبع تابعین کے دور میں تھی، وہ نہ رہی الا قلیل، کوئی بندے ایسے ہیں، اب بھی ہیں یقین، وہ نہ رہی۔ اس کے باوجود بھی اگر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، مدد متوجہ ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے، عطا متوجہ ہوتی ہے، شفقت متوجہ ہوتی ہے، کرم اور فیض غیب کا نظام متوجہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے، بہت زیادہ متوجہ، بہت زیادہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس آیت میں قبولیت کیا ہے، اور پھر روزے دار کے ساتھ، روزے کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں، پھر قبولیت کیا ہوگی؟ عجیب قبولیت، دل کی مرادیں پانے، من کی مرادیں پانے، اور زندگی کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ یہ چیز تجھے ملے گی، میں کہہ کا مارتا، اور میں کہتا تھا مجھے اور یہ چیز کیسے مل سکتی؟ اتنی بڑی چیز اتنے بڑے چھوٹے شخص کو، نہ میں سونی نہ دولت بلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں، میرے پاس ہے ہی کچھ، یہ مل سکتے مجھے؟ اور کہنے لگے جب سے میں نے یہ آیت پڑھنا شروع کی اور اللہ سے مانگنا شروع کی، اس کریم نے دیا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ میں اور یہ چیز، پھر کہتا ہوں تو وہی ہے، اس کے نام کی برکت، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہاں، میں تو وہی ہوں جو تھا، کل بھی وہی ہوں، آج بھی وہی، بس یہ اسی کے نام کی برکت ہے، یہ اسی کے نام کی عطا ہے۔ رمضان تو ہے ہی منگتوں کا رمضان، فقیروں کا رمضان، بھکاریوں کا رمضان، کشکولیوں کا رمضان، یہ تو ہے ہی۔ اس میں اللہ جل شانہ نے رحمت کو قریب کر دیا، ہر رات پہلے آسمان پہ رب کریم کا تخت بچھتا ہے، اور آوازیں، صدائیں اور منادی بلند ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی چاہنے والا، ہر رات، ہر رات۔ اور دن میں سارا دن فرشتوں اپنی عبادتیں چھوڑو، مولا کیا کریں؟ میرے حبیب کے روزے داروں کی دعاؤں کے آمین۔ ہاں، وہ آپ وہ کوئی مریخ میں رہنے والی مخلوق، چاند میں رہنے والی مخلوق، اور کسی جزیرے میں رہنے والی مخلوق نہیں، آج آپ کے روزے پہ آپ کو خبر بھی ہے کہ کتنے فرشتوں نے آمین کہی ہو۔ اندیکھے فرشتے آپ کی آنکھوں پہ آمین، آپ کی دعاؤں پہ آمین، آپ کے حرفوں اور لفظوں پہ آمین، اور آپ کی ہر آمین کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ رمضان کی گھڑیاں ہی ہے اس کام کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص سیزن ہوتا ہے، چیونٹیاں، مکوڑے، یہ غلہ اکٹھا کرتے ہیں، بھاگ دوڑ میں دن رات لگے ہوئے ہوتے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جن علاقوں میں برف پڑتی ہے ان میں دن رات بس وہ اپنا اناج اور جلانے کی لکڑیاں، ایندھن اکٹھا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے بس یہ سیزن کے دن ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ہمارا یہ سیزن ہے پانے کا، اللہ کریم کی ذات سے لینے کا، اس کے خزانوں سے حاصل کرنے کا یہ سیزن ہے، اور اس میں ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ تو جھولیاں بھر بھر کے دے، یہ اس کی عطاؤں میں اتنا زیادہ کرم کروا دے کہ بندہ خود حیران ہو جائے۔ یہ آیت انوکھا ایک نظام رکھتی ہے، اس آیت میں ایک انوکھی برکتیں، رحمتیں، قوتیں اور خیریں ہیں اس آیت میں۔ صرف 11 دفعہ، یاد نہیں کر لیں،
کاغذ پہ لکھ کے جیب میں رکھ لیں، کرتے کرتے ہو ہی جاتی ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں زندگی میں جو ہمیں یاد نہیں ہوتی، لیکن ایسی ہوتی ہیں پھر یاد کہ نقش بن کے موت بھی انہیں نہیں بھلا سکتی۔ اللہ پاک سے مانگیں، تسبیح خانے میں آئے ہیں نا، لے کے جائیں، دولت بھی، حسن و جمال بھی، دنیا بھی، جوانی بھی، راحتیں بھی، رحمتیں بھی، برکتیں عطائیں، شفقتیں کرم، لے کے جائیں۔ پردیسی تو ویسے ہی بن گئے، پردیسی تو ویسے ہی بن گئے، اس پردیش سے کچھ لے کر تو جائیں۔ ہر پردیش کچھ دیتا ہے۔ اگر دنیا کے لیے ہجرت کی جائے تو وہ پردیش بھی دیتا ہے، دنیا ملتی ہے، اور آخرت کے لیے ہجرت کی جائے تو صرف آخرت نہیں ملتی۔ کیوں؟ جو بندہ اپنے آپ کو صرف آخرت کے لیے مقرر کر لیتا ہے، اللہ دنیا کو لونڈی بنا کے، غلام بنا کے اس کو قدموں میں ڈالتے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کشتی پہ تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے ایک لکڑی آ رہی، اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ ادھر کرتے تو لکڑی دور ہو جاتی، پھر پیچھ کرتے تو پھر پیچھے آتی۔ لیکن اس نے پوچھا شیخ کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا ہے، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، دنیا میرے پیچھے ہوتی ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو یہ آگے دوڑ۔ دن تو ہے ہی مانگنے کے نا، یہ لمحے تو ہے ہی مانگنے، یہ ساتیں، یہ گھڑیاں، یہ دن، یہ صبح، یہ شامیں ہے ہی مانگنے کے۔ اپنی دعاؤں میں اس آیت کو شامل کر، 11 دفعہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت پڑھیں۔ جس وقت دل کی کیفیت ہو، اللہ سے کوئی مراد پانی ہو، کوئی دل کی فریاد سنانی ہو، کوئی دل کی کیفیت ہے کہ مولا مجھے اپنے خزانوں سے یہ عطا فرما دے، اسی وقت پڑھیں۔ دن میں چاہے کتنی بار وقفے وقفے سے پڑھتے جائیں، 11 بار، ہر ہے انوکھی چیز، یہ چیز دلواتی ہے، رزق بھی، صحت بھی، عطا بھی، برکت بھی، دل کی مرادیں بھی، بہترین سواری بھی، بہترین گھر بھی، رشتوں کی بندش بھی اس کو دور کراتی ہے اور غیب کا نظام قریب کر دیتی ہے۔ آج ہی ہم نے یہ آیت تلاوت میں سنی ہے، اللہ پاک سے لے کے جائیں، اور خوش قسمت ہے وہ جو خدمت بھی کرتے رہے اور یہ بھی آیت اگر پڑھتے رہے، ان کی تو زندگی میں حیرت انگیز یہ آیت کمال کر دے، ہاں کمال کر دے۔ اس کی مثال سنا، اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ کے گھر کی تعمیر بھی کر رہے اور ساتھ بادشاہ کی تعریف بھی کر رہے، اور ایک وہ ہے جو بادشاہ کے گھر کی تعمیر نہیں کر رہے، اس کے گھر کا جھاڑو خدمت نہیں کر رہے اور تعریف کر رہے۔ کیا خیال ہے، جو جھاڑو خدمت کر رہے اور تعریف کر رہے وہ اچھے لگیں گے، جو صرف تعریف کر رہے وہ اچھے لگیں گے؟ فرق ہے، ایک وہ ہے جو تعریف کر رہے، صرف تعریف کر رہے، بہت اچھے ہیں۔ ایک ہے کہ گھر کا جھاڑو بادشاہ کا، گھر کی صفائی خدمت بھی کر رہے اور ساتھ تعریف بھی کر رہے، وہ اس سے کہیں زیادہ اچھے لگے، اور ان کی آواز پہنچے گی، فوراً پہنچے، اور ان کی صدائیں متوجہ ہوتی ہیں اور فوراً ہوتی ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ جھاڑو دینے والے تسبیح خانے، خوش قسمت ہے روزے دار کے سامنے گلاس رکھنے والے، خوش قسمت ہے اس کے لیے روٹی پکانے اور رکھنے والے، اس کے برتن کو دھونے والے، اور اس سے زیادہ خوش قسمت ہیں جو گھٹیا سے گھٹیا خدمت کرنے والے، کم سے کم خدمت کرنے والے، اور روزے دار کو پانی اور روٹی کھلانے والے۔ کب وہی روزے دار ایسا ہوگا، اور سارے ہی ہم تو یقین کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور قیامت کا دن اور صف بنی ہوئی اور اس کے پاس کچھ نہیں، اور ایک روزے دار سامنے آیا اور کہا تجھے یاد ہے میں نے تسبیح خانے میں تجھے گھونٹ پانی پلایا؟ ہاں بالکل یاد ہے، عقل حافظہ بہترین ہوگا، کمزوریاں بالکل ختم ہو جائیں گی، اللہ سے میری سفارش تو کر۔ اللہ پاک سے یہ سفارش کرے اور اللہ اس کی سفارش کو، جنتی کی سفارش کو قبول فرمائے، حاجی کی سفارش کو قبول فرمائے، حافظ کی سفارش کو قبول فرمائیں،
نمازی اور عابد اور اپنے دوست اور ولی کی سفارش کو قبول کرنا. اللہ سے کہے گا یا اللہ کس کی سفارش؟ یہ تیرا بندہ ہے. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا بندہ میرا، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ اتنے خوش قسمت ہیں تسبیح خانے میں خدمت کرنے والے جس کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی. جھاڑو بھی دے رہے، خدمت بھی کر رہے، اس کریم کی تعریف بھی کر رہے. ان کی تو خدمت حیرت انگیز ہے، اور ان کو جو ملے گا وہ یہ خود نہیں سوچ سکتے. وہ یہ خود نہیں سوچ سکتے. فرمایا کہ مسجد سے ایک مٹھی بھر مٹی نکال کے جو پھینک دے، اگر اس کا اجر اس کو دکھا دیا جائے اس دنیا میں، وہ اس کو قبول نہ ہو، اس کے جسم اور دل کو، جسے دوسرے لفظ میں کہتے ہیں متحمل نہ ہو، اور وہ مر جائے. جیسے میں نے واقعہ نہیں سنایا تھا کہ غلہ منڈی میں زمین آئی ہیرنی کی، اور ایک دم کہنے لگا میرے خوش ہو گیا، اور انہوں نے کہا اللہ خیر کرے. اور صبح اس کے جنازوں کا اعلان ہو رہا، تھوڑی سی دنیا کی خوشی آئی، دل پھٹ گیا. آخرت کی اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے یہ کہاں زندہ رہ سکتا، یہ کہاں زندہ رہ سکتا. اس آیت سے دوستی لگائیں. سارے سال کے لیے یہ آیت ہے، یہ صرف رمضان کے لیے مخصوص نہیں ہے، سارے سال کے لیے آیت ہے. پر رمضان میں اس کی شان، اس کی برکت، اس کی قبولیت اور اس کی خیریں بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ. وقت وقت سے پڑھتے رہیں، کچھ نہ کر سکے نا، افطار کے وقت، سحر کے وقت اس کو پڑھ لیا کریں، اور 11 بار خوشبو کے ساتھ، امتحان کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، لجاہت کے ساتھ، بھکاری بن کے، فقیر بن کے، اب آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کو پڑھ لیا کریں، اور اللہ سے اپنے دل کی کیفیتیں، رزق مانگیں. اللہ سے رزق اس آیت کے ذریعے مانگیں. روٹی مانگیں، اچھا گھر مانگیں، اچھی سواری مانگیں، اچھی زندگی مانگیں، آسانی کا رزق اپنے لیے، نسلوں کے لیے مانگیں. خیر کے دروازے کھلوائیں، عافیت کے دروازے کھلوائیں، برکت کے دروازے کھلوائیں. اس آیت کے ذریعے راحت کے دروازے کھلوائیں. رزق مانگیں، اولاد مانگیں، گھر مانگیں، زندگی مانگیں، خیر مانگیں. وہ دینے والا ہے. ارے تو کہے گا میں نے اتنا مانگ لیا، میرا اللہ کہتے ہیں تو نے کتنا مانگا، اس سے کہیں اور مانگ لے. اولین سے لے کر آخرین تک، جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے سارے انسان آئے اور جو آئیں گے وہ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہونے کے بعد وہ اپنی من کی چاہت دل کی کیفیت کے ساتھ مانگیں، اور جی بھر کے مانگیں، اور دل کھول کر مانگیں، اور مانگتے 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 اتنا مانگیں، اتنا مانگیں، اتنا مانگیں کہ خود ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور وہ کہیں کہ ہاں آج ہمیں ملا، اور انہیں مل جائے. اللہ جل شانہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ چڑیا کے منہ میں پانی سمندر کے آتا. کہ سمندر میں سے چڑیا اگر منہ میں پانی ڈالے تو اس کے منہ میں سے کتنا پانی آ سکتا ہے. اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں. اس آیت کے ذریعے دنیا کی چیزیں، رزق مانگیں، صحت مانگیں، رشتوں کا کوئی جوڑ نہیں بن رہا مانگیں، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں مانگیں، اللہ جوڑ دیتا ہے. ساری مخلوق کے دل میرے رب کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. میرا اللہ چاہے انہیں جوڑ دے، میرا اللہ چاہے انہیں توڑ دے. اللہ دلوں میں نفرت ڈال دے، اللہ دلوں میں محبت ڈال دے. اے میرا مولا تو مقلب القلوب ہے، دل ساری مخلوق کے تیری قدرت کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو ان کو توڑ دے تیری مرضی، تو ان کو جوڑ دے تیری مرضی. مولا تو رزق دے دے تیری مرضی، تو اپنی عطائیں بکھیر اور نچھاور کر دے تیری مرضی. تو اس کی مرضی ہے، اور یہ آیت اس کی مرضی کو متوجہ کرتی ہے. یہ آیت اس کی مرضی کو قریب کر دیتی ہے، اور یہ آیت ان کائنات کی نعمتوں کو تیرے لیے لازم قرار دیتی ہے، شاید تجھے اس کا گمان ہی کبھی نہ ہو. اور اسی طرح یہ آیت رزق روحانی بھی دیتی ہے. رمضان کا مہینہ رزق روحانی کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں رزق روحانی
رزق روحانی، ایسا رزق روحانی جس رزق روحانی سے میری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں۔ ولایت رزق روحانی ہے، عبادت رزق روحانی ہے، خشوع رزق روحانی ہے، خضوع رزق روحانی ہے، للہیت رزق روحانی ہے، اخلاص رزق روحانی ہے، اخلاق رزق روحانی ہے، برکت رزق روحانی ہے، دعاؤں کا اہتمام رزق روحانی ہے، سجدوں کی کثرت رزق روحانی ہے، رکوع، قیام، عبادت، تلاوت، تسبیح رزق روحانی ہے، اللہ کی ذات کی طرف دل کا متوجہ ہونا رزق روحانی ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رزق روحانی ہے، صحابہ اہل بیت سے محبت رزق روحانی ہے، اولیاء سے محبت ادب رزق روحانی ہے، اور سجدوں کی کثرت رزق روحانی ہے، گناہوں سے بچنا رزق روحانی ہے، تسبیح کا کرنا رزق روحانی ہے، عبادت کا کرنا رزق روحانی ہے، نظروں کی حفاظت رزق روحانی ہے، زبان کی حفاظت رزق روحانی ہے، کان کی حفاظت رزق روحانی ہے، تنہائی اور شرمگاہوں کی حفاظت رزق روحانی ہے۔ یہ مانگے اللہ سے اس آیت کے ذریعے مولا رزق جسمانی رزق روحانی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ میں سے تو تھوڑے سے لاہور والے ہیں، زیادہ تو پردیسی، اور پردیسی کے ساتھ تو مولا کی قریبی بڑھ جاتی، اور اس پردیسی کے ساتھ جو دنیا کمانے گیا ہے، ہاں یہاں سے تو گیا تجارت کے لیے، یہاں سے گیا تو مال کمانے کے لیے، یہاں سے گیا تو ایک چیز بیچ کے دوسرے دینے کے لیے، تو مسافر بن گیا۔ اس مسافر کے ساتھ کریم کی رعایتیں شروع ہو گئی، ساری کنسیشن، سارے پیکج شروع ہو گئے، اور جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ لینے آیا ہے اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہو؟ الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگ، جو اللہ لینے آیا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کریم کی رعایتوں کی حالت کیسے کیا ہو؟ ذمہ دار بندہ یہاں بیٹھا ہے جو پیچھے سے میری تاروں پہ نظر رکھے، آپ بیٹھے ہیں تو اس تار کو، یہ آیت بہت انوکھی آیت ہے، اس آیت پہ توجہ کریں۔ رمضان کی جتنی گھڑیاں گزری، اگر ہم نے اس آیت پہ توجہ نہیں کی، اس میں میں بھی آپ بھی استغفار کریں، اور اب جو گھڑیاں گزریں اس آیت پہ اپنی ساری دعائیں، اپنے سارے اعمال، اپنا سارا ذکر، اپنی ساری تصویر، اپنی زندگی کے سارے معاملات کریں، بس 11 بار اس آیت کو جگہ دیں، 11 بار، اور نہیں یاد فوراً کریں، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ۔ ایک پٹھان تھا، اس کو دعائے قنوت یاد نہیں تھی، انہوں نے کسی نے کہہ دیا اگر دعائے قنوت نہیں تجھے یاد ہوگی نا تیرا نکاح مشکوک ہو جائے گا۔ ساری رات اس نے نہ کیا اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اب وہ پشت میں پڑھے دعائے قنوت۔ بعض لوگ پنجابی میں قرآن پڑھتے ہیں، سبحانہ جل ملک والا ملکوت، سبحانہ جل عزت والعظمت، یہ ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ تراویح کی دعا ہے نا، وہ یہ پڑھتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ کہا بابا جی تیری دعا ٹھیک ہے، وہ اپنی ٹھیک کر، میری تو بالکل ٹھیک ہے، کسی کی ماں جاسین، یاسین کہتے تھے، جاسین بابا جی پڑھتے تھے۔ میں نے کوئٹہ میں عید کی نماز پڑھی، یاد ہے مجھے سخت سردی سے، وہاں ایک امام صاحب دعا کرا رہے تھے، یا اللہ ہم تجھ سے دست و گریبان ہیں، یہ نہیں کہہ رہے دست دراز ہے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، استغفار کر رہا ہوں، اللہ میں تیرے گریبان میں ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں، اللہ ہم دست گریبان ہیں، لوگ بھی زور سے کہہ رہے آمین، اور میری ہنسی چھوٹی، ساتھ والا بندہ کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں، میں نے کہا یہ دیکھ تو کیا لفظ ہے یہ، اللہ کے مخلص بندے ہوتے مخلص ہیں، خلوص والے۔ آج لوگوں کے پاس لفظ نہیں ہوتے خلوص والے، یہ بتا دوں، ہاں جہاں یہ ایک بات لطیفہ ہے وہاں اس میں ایک حقیقت ہے۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس لفظ نہیں ہوتے، خلوص ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس
خلوص نہیں ہوتا، لفظ ہوتے ہیں. سچ بتاؤں اللہ کے ہاں خلوص کی قیمت. لفظ لازم صحیح ہونا بہت ضروری ہے، لیکن خلوص کا صحیح ہونا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اس سے کہیں زیادہ. کیا بات کر رہا ہوں؟ اس کو دعائیں قنوت. اب ایک بندے نے کہا ہاں مجھے آتی، میں تجھے یاد کراتا ہوں. اور نے کہا خبر ٹھیک ہے. اب جناب بہت تھوڑی دیر کے بعد سوئے، اس کو کہے کہ کاکا اٹھ کے میری دعا سن. اب وہ اٹھے آنکھیں ملتا ہوا، اس کو کہ نہیں بھائی یہ غلطی کی ہے. پھر وہ بیچارہ پڑھے پڑھے پڑھے، ساری رات گزر گئی. صبح اٹھا تو پٹھان کی دعائیں قنوت یاد. ایسا مخلص پٹھان دعائیں قنوت یاد کی، رات نہ سویا نہ سونے دیا. ہاں یہ بات ہے، جس کو لگتی ہے نا، لگتی ہے. یہ جو گھر کے اندر اگر مریض ہو اور ہائے ہائے کرے، اس کو لگی ہے تو لگاتا ہے. یہ ہائے ہائے کیا ہے؟ ہائے ہائے ہے اس چیز کا نام. اس کو لگتی ہے تو وہ لگاتا ہے. وہ خود سو نہیں سکتا نا، وہ کیسے سونے دے گا؟ میرے اندر لگی نہیں. ورنہ یہ چھوٹی سی مبارک آیت کا یاد کرنا، بس تجھے پٹھان بننا پڑے گا. پھر ہاں ہمت والا حوصلے والا وہ پٹھان، وہ خان بننا پڑے گا، ہمت حوصلے والا. پھر دیکھ تجھے یہ آیت یاد ہوتی یا نہیں. تو ایسے ہمت حوصلے والے خان چاہیے، بیٹھے سارے ہیں ہی آپ ہمت حوصلے والے. گھروں کو چھوڑ کے تسبیح خانے میں آئے، تسبیح خانے. اور میں کہتا ہوں تسبیح خانے سے لے کر جائیں. کس کے ذریعے؟ بس اعمال کے ذریعے. اور کس سے لیں؟ طارق کیا دے گا؟ طارق تو خود منگتا ہے، بھکاری ہے، اللہ ہی دے گا. دعا کرو اللہ آپ کے تو خیر مجھے بھی دے گا. مخلصین ہیں آپ، اللہ کے پیار میں، اللہ کی محبت میں، اس کی حبیب کی محبت میں ہجرت کرنے والے. اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. رزق روحانی مانگیں. اگر ساری دنیا کی دولتیں مجھے مل گئیں، اللہ نہ ملا، اس کا حبیب نہ ملا، اس کے مدینے والے کا عشق نہ ملا، مدینے والے کا پیار نہ ملا، مدینے والے کی محبت نہ ملی، مدینے والے پہ فدا ہونے نہ ملا، اور مدینے والے کا نام آتے ہی دو آنسو نہ ملے، مجھے کچھ نہ ملا. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. اللہ سے رزق روحانی بھی مانگے، رزق جسمانی بھی مانگے اس آیت کے ذریعے. اور رزق روحانی بکھرا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے. ایسے لوگ تو تھے نا جو 1.25 دفعہ روز درود پاک پڑھتے تھے، 1.25 دفعہ کلمہ پڑھتے تھے، 1.25 دفعہ اسم ذات اللہ کہتے تھے، 1.25 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، پھر اللہ، پھر درود شریف. کمال ہے. 10 پارے روز قرآن پاک پڑھتے ہیں، ساتھ اپنی ملازمت بھی کرتے ہیں. سکول کے عربی ٹیچر تھے، او ٹی ٹیچر کہتے ہیں، عربی کے اسلامیات کے ٹیچر تھے، وہ بھی ساتھ تھے. اور 6 7 8 10 بچے بھی تھے. زندگی عجیب ہے. میں سوچتا ہوں یہ کیسے ہوا، اور یہ حقیقت ہوا. پھر احساس ہوتا ہے ان کو رزق روحانی وافر مل چکا تھا، ان کو رزق روحانی وافر ملا تھا. رزق روحانی وافر ملا. جب رزق روحانی وافر ملا پھر اللہ نے خزانے کھول دی، عطائیں کھول دی. دنیا کے اعتبار سے جس کو رزق وافر ملتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، بس وہ دے دیتا ہے. اور جب لینے پہ آتا ہے پتہ نہیں کیسے لیتا ہے، وہ تار کھینچ دیتا ہے. اور جب دینے پہ آتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی کہاں سے آ رہا اور کتنا آ رہا. اللہ پاک سے اس آیت کے ذریعے ان رمضان کی گھڑیوں میں، ان مبارک ساتوں میں مانگیں. اور بخل کی دعائیں نہ کرنا، بخیلوں والی، سخیوں والی دعائیں کریں. بخیلوں کی دعائیں ہیں کہ اپنی ذات، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی اماں، اپنا گھر، اپنی سواری. اور سخیوں والی دعائیں ہیں کہ عالم کے لیے ماں، انسانیت کے لیے ماں، مسلمانوں کے لیے،
یہودیوں کے لیے، عیسائیوں، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، اور ان کے لیے جو خود کسی چیز کو نہیں مانتے، جو خود رب کو بھی نہیں مانتے، ان کے لیے ماں تیرا ظرف وسیع ہوگا، تیرا سینہ وسیع ہوگا، تیری سوچیں وسیع ہوں گی، ان کے لیے ماں، ان کے لیے مانگ اور مانگ اور مانگ اور اتنا مانگ کہ خود رب کو ترس آ جائے، خود اللہ کو ترس آ جائے۔ میرا اللہ کہے فرشتوں اس کے لیے سارا نظام ہموار کر دو، اس کے لیے ساری رکاوٹیں دور کر دو، اس کی ساری بندشوں کو توڑ دو، اس کی ساری ظلمتوں کو ہٹا دو، اس کی دل کی سیاہیوں کو مٹا دو، اس کی آنکھوں کے پردے جدا کر دو، اور فرشتوں عبادت بھی اس کے لیے عام کر دو، تلاوت بھی اس کے لیے عام کر دو، سجدے بھی اس کے لیے آسان کر دو، اور رزق اور وسعت اور برکت اور دولت اور نعمتیں اور سواریاں اور پھل اور فروٹ اور میوے اور غذائیں اور صحت وہ بھی اس کے لیے عام کر دو۔ کیا رب کے لیے دیر ہے؟ وہ دولت بھی دے دے اور دنیا بھی دے دے، وہ ہمارے لیے اسی دنیا میں رب بنا آتنا فی دنیا حسنتم اور پھر آخرت حسنتم، اس دنیا میں بہترین دنیا دے دے اور بہترین آخرت دے دے۔ کیا اس کے لیے کوئی دیر ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ناممکن ہے؟ یاد رکھیے گا، وسعت قلبی کے ساتھ اس وسیع رب سے دعا مانگے، اللہ کی ایک صفت یا واسطے اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ صحیح بن کے مانگا کریں، ڈرتے ڈرتے۔ اس نے فرمایا جنت مانگنی ہے تو فردوس مانگو، کیوں فرمایا؟ ہاں اگر مانگنی ہے تو پھر فردوس مانگو، اب مانگنا ہے تو پھر بڑی چیز مانگ۔ ہمارے والد صاحب نا ایک ملازم نے چوری کی، چوری کس چیز کی؟ مرغی کے بچے تھے بڑے بڑے، وہ اٹھا لیے۔ ایک پرانا وہ ہوتی ہے ہاتھ کی بنی ہوئی رلی کہتے ہیں، ہاتھ کی بنی سندھ میں ٹکڑوں والی ہوتی ہے، وہ پرانی وہ بھی اٹھا لی، ایک پرانی چارپائی بھی اٹھا لی، پکڑا گیا۔ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چور تو ویسے بنا تھا کسی بڑی چیز کو ہاتھ مارتا، چور تو ویسے بنا تھا وہ کسی بڑی چیز کو ہاتھ مارتا، یہ بھی کوئی چوری کرنے والی چیز ہے؟ چور تو نے ویسے کہلوایا تھا اپنے آپ، کوئی چیز تو بڑی کو ہاتھ مار، یہ دیکھ یہ بھینسیں کھڑی ہیں، گائیں کھڑے ہیں، یہ چیزیں کھڑی ہیں، یہ فلاں فلاں، تو اس کو ہاتھ مارتا۔ تو دعا تو ویسے مانگے اللہ والوں، تو بڑی چیز کو ہاتھ مارے، کیا اس کے پاس بڑی چیزیں نہیں ہیں؟ وہ ایک دفعہ ایک بندہ دعا کر رہا تھا اللہ سے شادی کرا دے، اچھا کوئی بات نہیں، کانی ہے لولی ہے لنگڑی ہے کروا دے، پاگل تیرے پاس کانیاں لولیاں لنگڑیاں ساری تیرے لیے رکھی ہیں، وہ کریم کے خزانے میں خوبصورت اچھی نہیں ہے کیا؟ اچھا اللہ پاک کوئی بات نہیں ایسی کرا دے، پر نہ مانگ، اللہ دے دے تو ساری عمر روئے گا، پاگل ساری عمر روئے گا۔ اللہ سے مانگ، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، وہ کریم ہے، دینے والا، اس کی عطاؤں میں کوئی کمی ہے، اس کی شفقت میں نہیں۔ اللہ سے لولی لانگڑی کیوں مانگتا ہے؟ کالی کوجی کیوں مانگتا ہے؟ اللہ سے دنیا بھی مانگ تو اچھی مانگ، آخرت کی مانگ تو اچھی، ریس کی مانگ تو اچھا، پھر اس کی عطا ہے جو دے دے پھر اس پہ شکر کر، جو مل جائے پھر اس پہ شکر کر۔ اس آیت کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں، اور رمضان کی مبارک گھڑیوں میں خاص طور پر اللہ پاک سے مانگیں، اور مانگنے والے کو اللہ عطا کرے۔ اور خاص طور پر میں جو خدمت کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے سعادت مند آئے، اور ان کے لیے میں نے مثال جو دی ہے نا کہ سخی کے گھر کے جھاڑو بھی دے رہا اور اس کے گھر کی صفائی اور خدمت بھی کر رہا بادشاہ کے گھر کی، اور ساتھ اس سے فریادیں بھی کر رہا، فریادیں بھی۔ ہماری گلی میں ایک جھاڑو دینے والا ہوتا تھا جوان، اس کی والدہ بوڑھی ہوگی تو وہ جھاڑو دیتا تھا، بہت زبردست گاتا تھا، اتنی اس کی آواز تھی، اتنی زبردست آواز تھی
اتنا گاتا تھا، جھاڑو دیتے ہوئے گاتا تھا، مست ہوتا تھا کہ لوگ اس کے جھاڑو کی دھول اور مٹی کو برداشت کرتے تھے، پر اس کا گانا، اس کی آواز میں ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. گاتا تھا موسیقی، اور اپنی زبان سے ساتھ وہ موسیقی کے ساز بھی بجاتا تھا اور گاتا بھی تھا. اس کو لوگ پسند کرتے تھے. جھاڑو بھی دے، برتن بھی دھو، خدمت بھی کر، اور پھر اس کریم کے نام کے گیت گا، اس کریم کے نام کو پکار. ارے وہ کلام اس کا پاکیزہ نہیں، وہ مخلوق کا کلام تھا اور مخلوق کے لیے تھا. سن، قرآن خالق کا کلام ہے اور خالق کے لیے. ہاں، اس جھاڑو دینے والے کا کلام مخلوق تھا اور مخلوق کے لیے تھا. عشق مجازی میں ڈوبا ہوا تھا. ارے تیرا کلام خالق کا ہے اور خالق کا کلام ہے اور خالق کے لیے ہے، پھر کیا مزہ ہوگا، اس میں کیا ہو. یہ رمضان ہے اور یہ ماننا ہے. اور پھر افطار سے پہلے کون سا افطار؟ عید الفطر کا افطار. ہاں، عید الفطر کا افطار سے پہلے فیصلے کرانے، رزق کے، راحت کے، رحمت کے، برکت کے، عطاؤں کے، شفقت کے فیصلے کروانے ہیں، اپنے لیے بھی، انسانیت کے لیے، امت کے لیے، عالم کے لیے. کرائیں گے نا؟ کرائیں گے صرف اپنے لیے؟ ہاں، تصویر خانے میں آنے والے. مجھے ایک بندے نے، میں جب فون سنتا تھا باہر ملک کے، مجھے ایک بندے نے فون کیا. بہت بے شمار بندے کہتے ہیں، مجھے کہنے لگے میں فلاں مسلک سے میرا تعلق ہے، فلاں فرقے سے، اس کے علاوہ میں کسی کی مسجد میں نہیں جاتا تھا، کسی کا نام نہیں سنتا تھا. میرے مزاج میں کراچی کا ایک فلاں جگہ ایک صاحب ہیں، ان کے پیچھے میں جمعہ پڑھ تو کہنے لگے کہ بس جب سے تصویر خانے سے نسبت ہوئی، اب میرے دل کے اندر غصہ. اور سچ بتاؤ، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اکثریت سے زیادہ اکثریت ہمارے علماء کی ان کے دل میں وسعت ہے. کوئی ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دل میں وسعت ہے. مجھے تو جتنے ملے ہیں علماء، ان کے دل میں وسعت میں نے دیکھی. ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ہر فرقے میں ہوتے ہیں، وہ تو ہر مسلک میں ہوتے ہیں. تو ہمارے دل میں وسعت ہو لوگوں کے لیے، امت کے لیے، مزاج کے لیے. دعاؤں میں بھی اپنی کیفیت ہو. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين آمين آمين. بحرمة سيد الأبرار والمرسلين برحمتك يا